اس کا نام تعمیر اسکول رکھا ہے۔ تعمیر اسکول کے نام پہ ایک ہم نے فنڈ کریٹ کیا ہے جس میں ہم ڈونیشنز پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے آتے ہیں اور پھر پیرنٹس ٹیچر کمیٹی کے ذریعے یہ سارا بلڈ اپ ہوا ہے، تو اسے خرچہ بڑا کم ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے گورنمنٹ کی ابھی بھی ہم جب تک ریفارمز لے کے نہیں آ رہے خرچہ بڑا ہوتا ہے، تو جب آپ اسکول کی کمیٹیز کے لیے پیرنٹس جو بچوں کے والدین ہیں ان کے ذریعے جب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو بہت کم خرچہ آتا ہے، تو یہ سارا پیسہ پیرنٹ ٹیچر کمیٹی کے ذریعے خرچ ہوا ہے۔ سر آپ کا جو میں جو واقعہ ہوا ہے وہ میں ابھی پولیس لائن جا رہا ہوں، اس کے اوپر بات کرنے لگا ہوں۔ فنڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، وفاقی بجٹ آ رہا ہے، فنڈ وفاقی حکومت نہیں دے پا رہی، کس طرح یہ سارے پروسیس چلیں گے اگر وفاق کا رویہ مسلسل اسی طرح نظر انداز کرتے ہیں؟ اب تک صرف ہمیں انہوں نے کہا کہ جناب آپ ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں خرچ کر سکے پچھلے سال۔ میں سب کو بتا دوں کہ خرچ اس لیے نہیں کر سکے، یہ تیسرا کوارٹر ہے، 70% فیڈریشن سے فنڈ آ جانا چاہیے تھا، ابھی تک صرف 20% آیا ہے، تو کیسے خرچ کریں گے یہ؟ اب سارا جو 80% 2 مہینے میں کیسے خرچ ہوگا؟ یہ ہمیں فنڈز پہلے ریلیز نہیں کرتے۔ جو فیڈرل پروجیکٹس ہیں، مثلا جو منگورا سے کلام کی سڑک ہے وہ نیشنل ہائی وے کے نیچے وہ 2 سال سے نہیں بن رہی۔ چترا وہ جو لواری ٹنل ہے وہ انہوں نے اس کے فنڈز کہیں اور ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، وہ تباہ ہو رہی ہے، جو چترال کے لوگوں کو مصیبت ہے۔ اور سب سے جو ظلم ہے کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو پانی ہے پختونخوا کا، وہ جو نہر ہے چشمہ رائٹ بینک کینال، وہ 20 سال سے اس کے لیے پیسے ایلوکیٹ کر کے کہیں اور خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ اگر وہ کینال بن جائے اس پختونخوا میں لاکھوں ٹن اور گندم پیدا ہو سکتی ہے، بلکہ یہ خود کفیل ہو سکتا ہے گندم میں۔ وہ پانی بھی پختونخوا کا وہ بھی ضائع ہو رہا ہے یہاں سے، اور وہ جو نہر بنانی ہے وہ 20 سال سے نہیں بن رہی، وہ سینٹر سے پیسہ آتا ہے وہ کوئی اور لگا دیتے ہیں۔ خان صاحب حکومت کہتی ہے کہ 11 کروڑ روپے 1.5 سال سے دیے گئے بجلی کی ڈیمو کے لیے، ابھی تک وہ پیسے استعمال ہی نہیں ہوئے ہیں، یا شیر علی پشاور میں آئے تھے انہوں نے اعلان کیا۔ دیکھیں میں پہلے پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ استعمال آئیں گے، پیسے تو استعمال ہوں گے۔ ابھی تک پنجاب کے اندر 50% پیسہ چلا گیا ہے، جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے پنجاب کا وہ 50% استعمال ہو چکا ہے، یہ ہم 20% آیا ہے، تو پیسہ آئے گا تو استعمال کریں گے۔ اور میں آخر میں یہ پھر سے اکنامک کوریڈور کے اوپر آخر بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک زبردست موقع تھا چاروں صوبوں کو جوڑنے کا، بلوچستان کو جوڑنے کا، پاسماندہ علاقے جو ہمارے مغرب میں ہیں ادھر پاسماندگی دور کرنے کے لیے۔ اور یہ ایک 2 سال سے یہ کوریڈور کی فیڈرل گورنمنٹ کی اور چائنا کی بات چیت چل رہی ہے، تو جو صوبے باقی صوبے ان سے پوچھا ہی کسی نے نہیں، ان کو ابھی تک نہیں پتا کہ روٹ کون سی بن رہی ہے، اس کو چھپایا ہوا پرائم منسٹر کر رہا ہے، اس کے اے پی سی، یہ 2 سال پہلے اے پی سی کرنی چاہیے تھی۔ لیکن میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ منصفانہ طریقے سے نہ بنایا گیا، سب سے چھوٹی روٹ نہ بنائی، یہ جو کوریڈور ہے یہ فیڈریشن کو کمزور کرے گا، یہ پنجاب کے خلاف نفرتیں بڑھیں گی۔ اور یہ شریفوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر 60% پاکستان پنجاب ہے، اگر وہاں حکومت آ جائے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں باقی 3 صوبوں میں کیا ہو رہا ہے، غربت پھیل رہی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی ہے، دوسرے صوبوں میں دھرنے سے جلسے ہو رہے ہیں، کلیئر کرنے کی ہائی کورٹ نے کلیئر کیا۔ میں کل آ رہا ہوں جلسے کرنے کے لیے، ایک منٹ، کل میں جلسے کر رہا ہوں نوشیرہ میں، مردان میں، پشاور میں، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے کلیئر کر دیا، میں اب کیمپین کر سکتا ہوں۔